بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنی عبادت و ریاضت میں وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کی، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کی، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اس کے اندر مومنوں کی شان کو بتایا گیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کملی والے آقا مصطفیٰ و مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے میرے نبی، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارِهِمْ، کہ اے مومنوں تم اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، یعنی آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کی حیا کا تذکرہ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور آگے کملی والے آقا مصطفیٰ و مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع ستون، الایمان بضع ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان میں 60 سے زیادہ ایمان کا شعبہ ہے، 60 سے زیادہ ایمان کا شعبہ ہے۔ شعبہ کس کو بولتے ہیں؟ شعبہ بولتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے کو، کسی چیز کے ٹکڑے کو کیا بولتے؟ شعبہ بولتے، شعبۃ بولتے۔ تو فرمایا الایمان بضع ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبہ ہے، اور ان میں سے حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا حیا ایمان کا اوسط درجہ کہا جاتا ہے۔ حیا کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کا اوسط درجہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِ، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو گیا تو اب تم جو چاہو کم ہے، جو چاہو کم ہے۔ اب جو کہ ہمارے اسلام کے اندر مذہب اسلام میں کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نیا سال کا تاریخ بتایا، دن بتایا کہ کس مہینہ سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے
مذہب اسلام کے اندر محرم الحرام کا مہینہ نیا سال کا مہینہ ہے، اور نیا سال جس طرح سے ہم اور آپ روزانہ دن گزارتے ہیں اسی طرح سے یہ دن بھی گزر جائے گا، لیکن چونکہ یہ آج 31 دسمبر ہے اور 31 دسمبر کے بعد جو آنے والا نیا سال جنوری کا ہے، یہ عیسائی، یہود و نصارہ اور ملک نہیں بلکہ پورے دنیا کے لوگ اس جنوری کے مہینے کو نیا سال تسلیم کرتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں۔ کیا مذہب اسلام میں نیا سال منانا کیسا ہے، اور اگر نیا سال ہم کو منانا ہے تو کس طرح سے منانا ہے؟ محترم دوستو، اس کے اوپر آج تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا الایمان ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور ان میں سے ایک شعبہ حیا کا ہے، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو محترم دوستو، برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا جڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو بتا دیا۔ ایمان کے بعد سب سے پہلے، اب ایمان کے اندر جو سب سے خطرناک بگاڑ ہو گیا ہے، تو پہلے ایمان کا تذکرہ کیا۔ اب ایمان کے بعد سب سے پہلے کس چیز کو اپنانا چاہیے اور کس چیز کے اوپر اپنا زندگی بسر کرنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا شعبۃ، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کے اندر حیا آ گیا، گویا کہ وہ اس کے اندر وصف احسان آ گیا، احسان کی صفت آ گیا اس کے اندر، اور وہ انسانیت کے لیے محسن بن گیا۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ تو بہرکیف محترم دوستو، اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے حیا کی طرف بہت زور دیا ہے، اور اسی لیے فرمایا ایک مرتبہ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹھے تھے ویسی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے کپڑے کو درست کر لیا اور اچھے طریقے سے بیٹھے۔ تو اس مجلس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام تھے، لیکن ایک صحابی جن کا نام ابو ہریرہ، عبد الرحمن نام تھا، لیکن ابو ہریرہ ان کا لقب پڑ گیا۔ کیوں لقب پڑا؟ اس لیے کہ ہمیشہ وہ بلی کو گود میں لے کر کے رہتے تھے، بلی کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تیرا نام ابو ہریرہ، کیا پڑ گیا؟ ابو ہریرہ، یعنی بلی کے، ہریرہ کا مطلب بلی، ابو کے معنی، ابو کے مطلب ابو، بلی کے باپ، تو آپ کا خطاب پڑ گیا اس دن سے ابو ہریرہ۔ تو محترم دوستو، عبد الرحمن یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کو، اٹھنے کو، ادھر نظر کر رہے، ادھر نظر کر رہے، کیا حرکت کر رہے، ہر ایک ادا کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوٹ کرتے تھے، یاد رکھتے تھے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ کو کان میں بات پوچھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے اندر ایک نئی بات دیکھی۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ ویسی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے تو ویسی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آپ اپنا چادر بھی صحیح کر لیا اور اچھی طرح سے بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو عثمان ایک ایسا میرا صحابی ہے کہ جو سب سے زیادہ حیا والا ہے، بہت زیادہ حیا والا ہے، اور اس کے اندر اتنی حیا ہے کہ فرشتے ان کو دیکھ کر اس کے حیا کے اوپر رشک کرتے ہیں، فرشتے اس کی حیا کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان کو اپنی بیٹی، اپنی دو بیٹی نکاح میں دیا، کیوں دیا؟ معلوم ہے وصف حیا کی صفت پر، اس کے اندر حیا کی صفت موجود ہے، اور حیا فرمایا بہت بڑی دولت ہے، فرمایا جس کے اندر حیا ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آج محترم دوستو، بے حیائی کا یہ عالم ہے اور بے حیائی کا یہ نقشہ ہے کہ محترم دوستو ہم کیا بتائیں، آپ خود جو ہے سو فونوں کا معائنہ کرنے والے ہیں، اخبار کا مطالعہ کرنے والے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ٹی وی ہے، آپ ٹی وی میں بھی دیکھتے ہوں گے، اخبار اور فون پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بے حیائی کا کیا عالم ہو گیا۔ ابھی 8 دن پہلے میں نے دیکھا جب انسان کے اندر سے علم دین نہیں رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اخبار کے اندر میں نے دیکھا کہ اخبار کے اندر لکھا ہوا تھا، میں آپ کو ایسا آدمی بتا رہا ہوں، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنا نام ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا لیا۔ کیا لکھا لیا بھائی؟ اپنا نام ورلڈ میں لکھا لیا۔ فرمایا وہ کیا کام کیا؟ کیا وہ فرمایا وہ اپنے ناخن بڑھا لیا، اتنا بڑھا لیا ناخن، اپنے ہاتھوں کے ناخن اتنا بڑھا لیا کیا اس کا ریکارڈ میں ورلڈ میں نام آ گیا۔ ابھی میڈیا والے اتنے پاگل، اس کے ناخن کو فوٹو کھینچ کر کے میڈیا میں ڈال رہے ہیں۔ ناخن بنا بڑھانے والا پاگل، اس سے بڑے پاگل یہ میڈیا والے، اس سے بڑے پاگل میڈیا والے، اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ناخن بہت محنت سے بڑھائے ہوں گے، اور اس سے یہ پوچھو کھاتے کیسے تھے اور اس کے بعد دھوتے کیسے تھے۔ اتنے پاگل ہے، جب ناخن بڑھا رہا ہے تو اس کو کیسا کھاتا ہوگا؟ کھاتا تو کھاتا، پھر دھوتا کیسا ہوگا بھائی؟ کتنی بے حیائی! یہ کوئی کمال کی چیز ہے؟ یہ کمال کی چیز نہیں ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتا ہے تو سب کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے، کسی قوم کے نام و نشان کو مٹا دینا ہے، تو اسے تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں، اسے اس کے اوپر لاٹھی چارج کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو زہر پلانے کی ضرورت نہیں، ایک کام کر دو، بہت آسان ہے۔ فرمایا کیا کام؟ فرمایا اس قوم کی عورتوں کو بازاروں میں لے آؤ، اس قوم کی عورتوں کو دکانوں پر بیٹھا دو، اس قوم کی عورتوں کو نوکری دلا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، خود بخود برباد ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا اثر اس کا یہ
کہ وہ اس کی اولاد تربیت سے بالکل یکسر ناآشنا ہوگی فرمایا۔ اس لیے کہ جس اولاد کے اوپر ماں باپ کی نگاہ نہ پڑے وہ اولاد تربیت یافتہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ ناخن بڑھانے کو کمال سمجھ رہے ہیں، ایسے ایسے حالات ہمارے ساتھ کے محترم دوستوں بہر گئے۔ آج کے بعد جو آنے والا دن ہے وہ نیا سال کا دن ہے۔ عیسائی کے اعتبار سے اور ملک کا بہت بڑا طبقہ اسے نیا سال مانتا ہے، اس لحاظ سے نیا سال کیسا ہونی چاہیے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا دن ہے اس دنوں کے اندر عبادت کی توفیق ملے، اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفات سے، ہر بلیات سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ دور کرے۔ لیکن یہاں تو کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے کیک خریدنے کا انتظام ہو رہا ہے، پٹاخے خریدنے کا انتظام ہو رہا ہے، گھر کو سجانے کا انتظام ہو رہا ہے، 4 دوستوں کو بلانے کا انتظام ہو رہا ہے، اور گانے کا اور ڈانس کا انتظام ہو رہا ہے، اور وہ کلر جس کے اندر جو ہے نا ہیپی نیو ایئر بول کر کے جو لکھا جاتا ہے اس کے اندر کون سا کلر لگائے وہ کلر خریدا جا رہا ہے کہ ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، یہ پپی نیو ایئر ہے۔ کیا ہے؟ پپی نیو ایئر۔ یہ جو نوجوان طبقہ جو ہے نا یہ عیاشی، جس کو عیاشی کرنے کا ایک بہانہ چاہیے، وہ نئے سال کے موقع پر عیاشی کے لیے بلاتا ہے، اپنے برتھ ڈے کے نام پر چھوکریوں کو بلاتا ہے، چھوکروں کو بلاتا ہے، اور اس طرح کا ایک کیک لا لیا 50 روپے کا، اس کے اوپر کاٹ کے اس کے اوپر وہ مارتا ہے، اس کے اوپر وہ مارتا ہے، اس کو وہ پکڑ رہا ہے، اس کو یہ پکڑ رہا ہے، اس طرح سے عیاشی کا کام شروع ہوتا ہے، جس کو اسلام کے اندر محترم دوستوں نازیبہ حرکت قرار دیا گیا ہے اور بے حیائی کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سال اچھا گزرے، ہمارا دن اچھا گزرے، ہمارے گھر کے اندر برکت ہو، ہماری اولاد صحیح ہو، تو آج ہمیں اور آپ کو یہ تہیہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جنوری کو نیا سال مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی بنا پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیا سال آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دن، آج کا دن اچھا گزر گیا تو پورا سال اچھا گزرے گا۔ تو اگر آپ جو ہے نا پٹاخہ جلا کر کے نیا سال کو شروع کر رہے ہیں، یا شراب پی کر کے نیا سال کو شروع کر رہے ہیں، یا اس طرح کا عیاشی کے کاموں میں آپ شریک ہو کر کے نیا سال کو شروع کر رہے ہیں، خدا کی قسم آپ کے عقیدہ کے حساب سے آپ کا پورا سال شراب میں گزرے گا، سگریٹ پینے میں گزرے گا، عیاشی میں گزرے گا، اور ایک دوسرے کو مارنے اور توڑنے میں گزرے گا۔ اس لیے ہمارا ایسا سال نہ گزرے۔ ہم اسلام والے ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے گانا سننا بھی حرام ہے، اور ہمارے لیے اس طرح کے محفلیں سجانا بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی کا کام ہوتا تھا تو آپ مسجد آتے تھے، کوئی آپ کے اوپر غمی آتی تھی تو آپ فوراً مسجد آتے تھے، اور فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، کوئی نعمت ملے تو شکر کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارے زندگی میں آپ کا 1 سال بڑھ رہا ہے اور آپ کا برتھ ڈے آج 59 سال کے تھے، آج کے بعد آپ 60 سال کے ہو جائیں گے، لہذا آپ 1 سال اور آپ کو مل رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ کے دربار میں روئیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ پروردگار عالم 60 سال سے میں وضو نہیں کرنے آتا تھا، 60 سال سے مجھے کلمہ پڑھنے نہیں آتا تھا، 60 سال سے مجھے نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے وہ نہیں آتا تھا، لیکن اے اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں تہیہ کرتا ہوں کہ اب کے بعد جو 60 سال میرا گزر گیا، اب میں وضو کے طریقے کو سیکھوں گا، غسل کے طریقے کے سیکھوں گا، اور کلمہ کے بول کو سیکھوں گا، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارنے کا تہیہ کریں گے تو بے شک محترم دوستو اللہ ہماری عمروں میں
दे गा। आज 60 साल हो गया, किसी का 40 साल हो गया, किसी का 50 साल हो गया, किसी का 30 साल हो गया। मोहतरम दोस्तों, अगर हम किसी को पूछ दे कि भाई ला इलाहा का मतलब क्या है, तो 60 साल से, 30 साल से, 20 साल से जिस कलमा को हम पढ़ रहे हैं, उस कलमा का ला का मतलब नहीं मालूम, इला का मतलब नहीं मालूम, तो फिर हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी मेरे बच्चे? एक मरतबा एक मौलवी साहब बोले अपने बच्चे को, शागिर्द को बोले कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा रोजाना 300 मरतबा पढ़ना। क्या बोले भाई? 300 मरतबा। अब हम लोग थे वैसे, हम लोग जैसा बेवकूफ होगा वो लड़का, 8 दिन के बाद उससे आज पूछे कि बेटे ला इलाहा पढ़ रहा है? तो बच्चा कहने लगा क्या मौलाना इतना छोटा आप दे दिए कि बहुत जल्दी हो जा रहा है। बोले कि बेटा कैसा पढ़ रहे हो? बोले कैसा पढ़ रहे हो? ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला। तो ला इलाहा का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम आपको बोलते कि ला इलाहा पढ़ना है तो सिर्फ ला इलाहा पढ़ेंगे। ला इलाहा का मतलब क्या है? कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। लेकिन कोई खुदा नहीं है का मतलब जिन लोगों के लिए है जो सुलूक के रास्ते पर चलता है, जो हकीकत के रास्ते पर चलता है, जो मारिफत के रास्ते पर चलता है, जो तसव्वुफ के रास्ते को तय करता है, उन लोगों को सबसे पहले ला इलाहा की तारीफ दी जाती है और उसे कहा जाता है कि ला इलाहा का रट लगाओ। और वो रोजाना एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1000 मरतबा ला इलाहा कहता है। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा का मतलब क्या है कि हम अपने दिलों के अंदर से खुदा को मिटा रहे हैं, खुदा को खत्म कर रहे हैं। ला इलाहा का मतलब यह है कि ये हमारा नौकरी खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, ये जमीन और आसमान खुदा नहीं है, ये हमारे माँ बाप खुदा नहीं है, हमारे दोस्त अहबाब खुदा नहीं है। ये सारी चीजों को खत्म किया जा रहा है। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, ये भी खुदा नहीं, ये भी खुदा नहीं, ये भी खुदा नहीं। उसके बाद उसे इल्लल्लाह की तारीफ दी जाती है कि अब तुमको इल्लल्लाह बोलना है, यानी अल्लाह को अपने दिलों के अंदर लाना है। बहरकैफ मोहतरम दोस्तों, नया साल कल से शुरू होने वाला है, तब हम ये देखना चाहते हैं क्या इतने दिनों से तो हम सो रहे थे नौजवान, अब कल से अगर आपका दिन अच्छा गुजरे, आप चाहते हैं कि हमारे दुकान में बरकत हो, हमारे मकान में बरकत हो, हमारी नस्ल सही तरीके पर आ जाए, तो कल तहज्जुद की नमाज में आइए। आप कौन आएंगे भाई? हाथ खड़ा कीजिए, बस सब बोल। इंशाअल्लाह इरादा कीजिए कि हम तहज्जुद की नमाज चाहे तो मस्जिद में आकर के अदा करेंगे या अपने घरों में अदा कीजिए, लेकिन तहज्जुद से कल शुरू कीजिए कि इंशाअल्लाह नए साल की स्वागत हम तहज्जुद की नमाज से करेंगे। जोर से बोलो भाई, इंशाअल्लाह। ऐसे तो ये हमारे नया साल नहीं है, लेकिन चूंकि आप तस्लीम कर रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम तहज्जुद की नमाज से आप इसको शुरुआत कीजिए, और फजर की नमाज से शुरुआत कीजिए, और ये तहैया कीजिए कि आज के बाद हम जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने